کے حوالے سے کمیشن بنایا گیا، اس پر تحقیق کی گئی۔ دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان کو کئی طرح کی دہشت گردی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے کئی عرصے تک بات ہوتی رہی اور اب بھی ہو رہی ہے۔ افغان جنگ کے بعد دہشت گردی نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا، جس کے بعد پاکستان کو شدید مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے یہ بھی کہا کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے خصوصی کمیٹی قائم کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کابینہ نے لاپتہ افراد کے حوالے سے سپورٹ پیکج کی منظوری دی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ میڈیا ٹاک کر رہے تھے، لاپتہ افراد کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا لاپتہ افراد کے حوالے سے کمیشن بنا، اس پر تحقیقات ہوئیں۔ راجہ خالد صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ماہر قانون ہیں۔ راجہ خالد صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پریس کانفرنس کی ہے، میڈیا ٹاک کی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے کمیشن بنا بھی تھا، تحقیق بھی ہوئی تھی، اب دوبارہ جو ہے کمیشن بننے جا رہا ہے اور مزید تحقیق ہوں گی۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے، ایک بڑا پرانا ایشو ہے اور پاکستان کو اس حوالے سے بدنام کیا جاتا ہے، ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ الگ بات ہے کہ پوری دنیا میں مسنگ پرسنز ہوتے ہیں، انڈیا میں بڑی تعداد میں ہیں، امریکہ میں ہیں اور باقی اس طرح کے بہت سارے ممالک میں، انگلینڈ میں ہیں۔ مسنگ پرسنز ہوتے ہیں، وہ چاہے کہیں سیلف ایگزائل میں چلے جاتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ کسی اور ٹیررسٹ گروپ کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں، تو گھر والوں کے لیے، بیچاروں کے لیے تو مسنگ پرسنز ہی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے آج، اور بڑا تاریخی موڑ ہے یہ کہ ریاست نے واقعی ماں کی حیثیت کو منوایا اور ماں کی حیثیت کا احساس دلوایا اپنی ریاست کے جو باشندے ہیں انہیں، کہ جو مسنگ پرسنس ہیں وہ بھی ان کے بچے ہیں، وہ بھی اسٹیٹ کے باشندے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بڑے پیکیج کا اعلان کیا ہے، اور جو میں اسے کمپنسیشن تو نہیں کہتا، ان کی ری ایبلیٹیشن ہے یا ان کی فیملیز کی فائنینشیل سپورٹ ہے جو 5 سال سے زیادہ عرصے سے مسنگ ہیں۔ تو انہیں میرے خیال میں 50 لاکھ روپیہ ایک فیملی کو دینے کا انہوں نے اعلان کیا۔ صحیح۔ راجہ خالد صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ سید محمد علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ابھی ایک بہت غیر معمولی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے حکومت کی جانب سے کہ مسنگ پرسن کے ہر خاندان کی معاشی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ان کو پیکج دیا جائے گا، ہر فیملی کو 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو کتنا امپورٹنٹ ہے ان کے جو گریوینسز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے؟ آپ کیسا سمجھتے ہیں، کیسے کامنٹ کریں گے اس پہ؟ جی، میں سمجھتا ہوں اس کے جو 3 اہم ترین پہلو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ جو مسنگ پرسنز کا ایشو ہے یہ صرف پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ پاکستان میں جو اعداد و شمار ہیں مسنگ پرسنز کے، آپ کے ناظرین کی اطلاع کے لیے، بھارت میں سے 34 گنا زیادہ مسنگ پرسنز ہیں، امریکہ میں پاکستان سے 9 گنا زیادہ مسنگ پرسنز ہیں، اور برطانیہ میں پاکستان سے 24 گنا زیادہ مسنگ پرسنز ہیں۔ لیکن پاکستان کے خلاف بہت سے ایسے عناصر ہیں جو کہ عالمی سطح پہ بیرونی دباؤ ڈالنے اور پاکستان کو بدنام کرنے، جبکہ داخلی سطح پہ پاکستان کو سیاسی طور پہ عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے اس بیانیے کو استعمال کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پیکیج کے نتیجے میں اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان کی حکومت اور ریاست جو ہے وہ کسی بھی سیاست اور اختلاف سے بالاتر ہو کے جو لواحقین ہیں مسنگ پرسنز کے، حالانکہ ان کے کوئی بھی وجہ ہو ان کی مسنگ ہونے کی، اس سے بالاتر ہو کے ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہتی ہے، ان کے مسائل میں ان کو ہیلپ کرنا چاہتی ہے، اور 50 لاکھ روپے کی ایک خطیر رقم۔ سید محمد علی صاحب، یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے خاص طور پہ جو بتایا گیا ہے حکومت کی جانب سے، جس پہ آپ کا کامنٹ ہم لینا چاہیں گے، وہ یہ کہا گیا ہے کہ اس اقدام کو ریاست یا اس کے اداروں کی طرف سے کسی بھی ذمہ داری کی قبولیت کے طور پہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کسی بھی طرح کا کوئی اقدام سامنے آتا تو اس کے خلاف کیمپینز شروع ہو جاتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، یہ جو ریہیبلیٹیشن کا فنڈ اناؤنس کیا گیا ہے، اس کا بنیادی مقصد کسی بھی سیاست سے بالاتر ہو کے لواحقین جو ہیں مسنگ پرسنز کے، ان کے مسائل میں ان کی داد رسی کرنا ہے۔ اس کا تعلق مسنگ پرسنز کی نوعیت، وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ کسی دوسرے ملک چلے گئے ہیں